پڑھایا جاتا ہے جس کو بگ بینگ تھیوری کا نام دیا جاتا ہے، ابھی بھی شاید کتابوں میں ہو. تو اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ وہ مطلب مختصر یہ ہے کہ وہ ایک دھماکہ ہوا جی، اور بس دنیا بن گئی اور یہ سارا کچھ کریٹ ہو گیا ایک دھماکہ، بگ بینگ تھیوری اسے کہتے ہیں. جی جی، اس پہ آپ کا تو اس سوال حوالے کیا سے ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے سے؟ کیا دیکھیں وہ رہنمائی تو دیتا اپنی گفتگو میں بھی میں نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا عرض کر دیا تھا ابتدا میں ہی کہ بگ بینگ تھیوری کا بھی ایک تصور پیش کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ متفق علیہ نہیں ہے، سائنٹسٹ بھی اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور نئی نئی جو ہے نا وہ تحقیقات آتی جا رہی ہیں. تو بگ بینگ تھیوری کا نظریہ جو ہے نا وہ ہم اگر مان بھی لیتے ہیں تو مسلمانوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس اعتبار سے کہ آپس میں اگر جو ہے نا وہ ٹکراؤ ہوا بھی، دھماکہ ہوا بھی، سیارے ٹکرائے تو کچھ بھی ہوا تو کائنات کا وجود اگر ہم مان بھی لیں کہ کئی جو ہے نا کروڑوں سال پہلے ایسا بھی ہوا تھا، تو ہم اس کے پیچھے بھی یہی کہیں گے کہ کائنات کو اس طرح بنانے والی ذات پھر بھی موجود تھی، اگرچہ اس کا طریقہ یہ رہا. تو یوں سمجھ لیں کہ ایک ہم طریقے کے طور پہ اس کو مان سکتے ہیں، لیکن اس کو وجہ تخلیق کائنات یا سبب اس طور پہ قرار دینا کہ یہی ایجاد ہے اور اس کے پیچھے ایجاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ بالکل درست نہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عقل بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں یا چند چیزیں آپس میں ٹکرائیں تو اس سے کوئی منظم چیز بن جائے یا کوئی مرتب چیز بن جائے. تو جیسے اگر جو ہے نا وہ ایک لوہا آپ لے لیں، اب سائیکل جو ہے نا فرض کر لیں بنتی ہے، تو سائیکل کے اندر جی وہ اس کی گراری ہے تو اس کا جو ہے نا وہ چین کور ہے تو چین ہے، تو اس طرح مختلف چیزیں ہیں، اس کے جناب ہینڈل ہے اور اس کی سیٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر جدا جدا رکھی ہوئی اور ہم کہیں کہ جناب اس کو جو ہے نا 10 دفعہ آپ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور پھر جتنا زور ہے آپ میں اتنا ٹکرائیں کہ بالکل جو ہے نا اس کا ذرہ ذرہ ہو جائے، اینڈ پہ جو ہے نا ایک اچھی سائیکل بن جائے، ایسا ظاہری بات ہے نہیں ہو سکتا، الٹا نقصان ہی ہوگا. تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب حادثاتی طور پہ آپس میں چیزیں ٹکراتی ہیں تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. اور اگر اتفاق سے وہ چیز درست ہو بھی جائے، فرض کریں کہ یہ کبھی اتفاق سے ہو ہی جاتا ہے کہ ایک معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا یا نقصان نہیں ہوا، تو پھر بھی وہ اس طریقے سے ترتیب اور اس کی جو نظم ہوتا ہے نا وہ برقرار نہیں رہ سکتا. جو جب سے کائنات بنی وہ ہم نے مان لیا، اب اس کے بعد سے آج تک وہی ایک حادثے کی بدولت یہ سارا وجود میں اور اب تک ایک نظام بڑے منظم انداز سے چل رہا ہے. یہ ایک عقلوں کو حیران کرنے والی پھر بات ہے. اور پھر ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی پہلی بات کہ ایسا حادثے کو ہی مین جو ہے نا مسبب قرار دینا یہ درست نہیں ہے، اسی کو موجد سمجھنا یہ درست نہیں ہے. ہاں اس کے جو ہے نا بہاف پہ یہ اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات یا کوئی ہے موجود ذات کہ جس نے اگر بنایا اس طریقے سے، آپ کہیں کہ یوں کر کے آپس میں ٹکراؤ کے بعد بھی بنا، تو وہ ٹکراؤ بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فرمانے سے ہوا، ویسے یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی اور تب ہی یہ ایک منظم انداز سے چل رہی ہے، ورنہ حادثے کی وجہ سے کبھی بھی ترتیب اور تنظیم برقرار نہیں رہ سکتی.